سبحان اللہ. الذی بارکنا لہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. سبحان اللہ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. یا رسول اللہ اطہرنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا نبی فی باخر غم مورکن خود ید ساحلنا اشکارنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور من نور اللہ. سبحان اللہ. باغ عالم میں بادے بہاری چلی. سبحان اللہ. باغ عالم میں بادے بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی. باغ عالم میں بادے بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی. یہ سواری سوئے ذات باری چلی. ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات و تیغت خان کے رحمت السلام. میرے معزز سامعین دوستوں اور بزرگوں نے میرے واجب الاحترام میرے عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرامی قدر آج دا جمعہ المبارک بہت بڑھیا اس کا عظمتہ اور شانہ دا مالک ایک مبارک جمعہ اور پھر اس کے بعد ایک مبارک مہینہ ماہ رجب الماہ رجب شریف دا مبارک مہینہ جس دی آج مبارک تاریخ 22 کی تاریخ ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ سانو ہمیشہ اللہ کی حضور حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. خالق کائنات نے کرم نازی فرمائی مہربانی فرمائی سانو ہمت اور توفیق عطا فرمائی. اسی اس کی پاک پاک عالیت اندر حاضر ہو کے سر سجود ہو کے اس کی ذات کا شکریہ ادا کرنے ہیں. گرامی قدر خالق کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید دے 15ویں سپارے دی ابتدا پہلے رکوع دے اندر پہلی آیات مقدسہ ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. پاک ہے وہ سب تو پہلے رب ذوالجلال نے ایک واقعہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمان تو بعد ایدی تصدیق کرن تو پہلے ارشاد فرمایا میں پاک ہوں اس عجز تو پاک ہوں. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. سبحان اللہ. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد
مسجد اقصی کی طرف، اور وہ مسجد جس کے ارد گرد میری پاک نشانی ہیں، سبحان اللہ، اور اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے لے گیا۔ اور پھر اس کے بعد اس واقعہ سفر، واقعہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دا ذکر پاک اس انداز میں ارشاد فرمایا، کائنات والی و دہاد چہرے والے نے اپنا اے سفر بیان فرمانے ہویا، ارشاد فرمایا کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام نے لین واسطے آیا تے میں سو رہا سا، آرام کر رہا سا، اور انہیں مینوں آ کے تیار کیتا۔ تیار کرن تو بعد مینوں مسجد حرام دی طرف لے گیا۔ جدوں مسجد حرام وچ میں پہنچیا، یعنی بیت اللہ شریف دے وچ میں پہنچیا تے ویکھدا گیا کہ 50,000 فرشتے، 50,000 فرشتے کھڑے نے میرے استقبال واسطے، سبحان اللہ، اور استقبال واسطے کھڑے نے۔ میں پہنچیا تے انہوں نے ترانہ گایا، انہوں نے جناب میرے گیت گائے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تو بعد میری نعت پڑھی تے کی کہہ رہی نعت پڑھ کے ودوہا مکھڑا سبحان اللہ، واللیل زلفی ما زاد قجلا پایا اور علی مل سارے کہندے نے واہ رب نے یار سجایا۔ سبحان اللہ، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 50,000 فرشتے لے کے ایک براق میں کھڑے نے، میرے استقبال واسطے کھڑے نے۔ تے جدوں میں پہنچیا وہاں میرے سامنے براق جنتی اسواری ہے، وہ براق میرے سامنے پیش کیتا گیا، اور وہ دے اوتے کاٹھی مزین ہے، اور جناب مقرر فرشتے چاروں طرف نے، اور 50,000 فرشتیاں دی جماعت ایک طرف ہے، اور مقرر فرشتے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت الہی علیہ السلام، اور مقرب جڑے فرشتے نے وہ لے کے سواری نو کھڑے نے، ایک دے ہاتھ وچ لگاما میری سواری دیاں، دوسرے جناب نا انہیں جناب ہنہ پکڑیا ہویا ہے، یعنی کاٹھی دے اوتے ہنہ ہوندا ہے سامنے، ہنے نو پکڑیا ہویا ہے، ایک نے زین نو پکڑیا، دوسرے پیڈل نو پکڑیا، اور مینوں عرض کرتے نے سونے محبوبا کائنات دے والیا اس سواری دے اوتے سوار ہو جاؤ۔ سرکار مدینہ نے سواری دے اوتے او دے پائے دان دے وچ قدم مبارک رکھے جاؤ، قدم مبارک رکھیا تے توقف کیتا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض
دن تو آخری دن تک ہر نبی دی بات بیانی وچ پہنچ رہے، ہر نبی دا صحابی بھی ہے، ہر نبی دا کار اپنا وحیان والا فرشتہ قاصد بھی ہے۔ تو میرے عزیزان محترم وہی فرشتہ دا سردار بھی ہے، وہ بیت المعمور دا امام بھی ہے، جدا نام حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہے، اور پھر اس تو بعد حضرت میکائیل علیہ السلام جنہاں رزق کی تقسیم کرنے والا ہے اور پوری کائنات کو رزق تقسیم کرنے والا ہے، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام جنہاں ہوا پھونکنے والا ہے، پوری کائنات ہوتے ہوا چلانے والا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام جنہاں کے ہر ایک دی روح قبض کرنے والا فرشتہ۔ تو میں صدقے جاواں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں لگامہ پکڑ کے تے سرکار مدینہ سواری دے اوتے سوار ہو گئے۔ آپ ارشاد فرماندے نے میری سواری نے پہلا قدم اٹھایا کہ ہر فرشتہ پڑھتا ہے باغے عالم میں بادے بہاری چلی گیا باغے عالم میں بادے بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میری سواری ایک نوری سواری ہے، یعنی کہ سراپا نور سواری ہے، اس کے سواری دیتے میں سوارا جتے میری سواری دی پہلی نگاہ پہندی ہے اتھے میری سواری دا پہلا قدم پہندا ہے۔ اور جناب سواری چلی اے براتی میرے نال میں دلہ سواری دیتے سوارا چلدے چلدے رستے وچ جناب کا مقام آ گیا، میں ویکھیا تے بڑیاں بڑیاں اونچیاں تے لمیاں کھجوراں نے، بڑا سرسبز علاقہ ہے۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں سونیا محبوبہ سواری تو اترتے تے 2 رکعت نماز ادا کر لو۔ سبحان اللہ میں کہ جبریل کیوں ایتھے نماز نفل ادا کراں؟ ایدی وجوہات عرض کی سونیا تسی ہجرت کر کے ایتھے تشریف لاؤ گے، پوری کائنات دا روحانی تے نوری مرکز بن جائے گا۔ سبحان اللہ اور ایدہ نام جناب لکال مدینہ المنورہ ہوئے گا۔ سرکار مدینہ نے فرمایا میں 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور پھر اس تو بعد اگے سفر شروع، اور اگے جناب نے کیا کہ ایک سرخ قلعہ آ گیا، اس قلعے دے کولوں دی گزرتا گیا وہاں تے ویکھیا ایک قبر ہے، اور قبر کے اندر اللہ دا پیارا نبی پہلے آن والا اور پہلے جدا سکہ چل رہا سی اور جدی نبوت چل رہی سی اور جدا کلمہ چل رہا سی اور جن نے پوری کائنات تے نبوت چمکائی۔ حضرت اللہ تعالیٰ کے حضور نماز ادا کر رہے ہیں۔ نماز یعنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا گزریا اور اسی طریقے نال چلتا چلتا بہت سارے نشانیاں دیکھیاں اور اندیاخت پہ آ کے بیت المقدس آ گیا۔ سبحان اللہ مسجد اقصی آ گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے تے سواری نو مسجد اقصی دے دروازے دے سامنے، اور میں نے جناب اللہ سواری تو اتاریا گیا، اور پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کی ویکھیا سامنے ایک بہت بڑا پتھر دی چٹان پئی ہوئی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک اشارہ کیتا، اس پتھر دے اندر سوراخ ہو گیا، پتھر دے وچ موری ہو گئی۔ کی ہو گیا؟ سوراخ ہو گیا۔ میری اسواری دیاں لگاماں پکڑیاں، اس پتھر دے سوراخ دے وچوں اے جناب لگاماں اے گزار کے تے بن دیتا، اور جبریل علیہ السلام نے لے کے تے جناب مسجد اقصی کے اندر داخل ہوئے۔ ویکھیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے پیارے پیغمبر تے کل نبیاں دے اے جناب باپ، پوری کائنات دے باپ، اشرف المخلوقات دے باپ اور ابو البشر کھڑے نے، حضرت آدم علیہ السلام کھڑے نے، اور پھر اس کو بعد اعلان پہ کر دینے جانگ سج پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظاری جسارے۔ سبحان اللہ جانگ سج پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظاری جسارے۔ آدم نے نبیانوں
اندر داخل ہو جاؤ نبیوں نے میرا استقبال کیتا اور استقبال کرن تو بعد ہر کوئی نبی دیکھ رہا ہے ایتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں حضرت جد الانبیاء خلیل کبریاء حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں اور جناب بڑے بڑے مقرب حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو اے مصلی امامت خالی ہے ایک آج اس مصلی امامت ہوتے ایک دی تشریف آوری ہوئی ہے ایک خیال دے بچے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دامن مبارک پکڑیا ہو دیانوں کی دی سونیا مصلی امامت دے تشریف لے ہو سبحان اللہ حضرت جبرائیل فرشتیاں دا سردار ہے تے بیت المعمور دا امام ہے بیت المعمور بھی کعبہ ہے فرشتیاں دا کعبہ اور جتھے فرشتے طواف کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اس قبلہ دا اور بیت المعمور دا امام ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سبحان اللہ اور کل نبی کل فرشتہ دا امام اور دامن پکڑ کے سرکار مدینہ دا عرض کرتا ہے سونیا مصلی امامت تے تشریف لاؤ سرکار مصلی امامت تے ہوئے تے 2 رکعت نماز پڑھائی پڑھی نہیں پڑھائی کی تھا پڑھائی تے کنہاں نے پڑھائی امام سارے نبیوں نے کل نبیوں نے اندازاً 1,40,000 پیغمبران سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے نماز پڑھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس وقت نماز ہے نماز فرض نہیں سی ہوئی جے فرض نہیں ہوئی تو ادائیگی کا کس طرح ہوگا جب ایک نماز آئی نہیں چیز آئی نہیں ہے مثلا بطور مثال میں حافظ آباد کو ہونا لگانا اپنا ہاتھ میں تے میں سامنے تھوڑے آئے نہیں تسی کس طرح کہہ سکتے ہو کہ پیسا بیتے پہنچ گیا نہیں یا نہیں پہنچے نہیں آ سکتے جتنی دیر تک میں پہنچاتا نہیں کوئی میں ویکھے گا نہیں تے پھر جناب کوئی بھی نہیں آ سکتا تے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم امامت فرما رہے ہیں تے امامت بھی نماز بھی فرما رہے ہیں اور جس وقت نماز پڑھائی اجے نماز فرض نہیں ہوئی نماز فرض کیوں نہیں ہے بعد وچ نماز تے ملنی ہے بعد وچ نماز تے عطا ہونی ہے جدوں جناب والا مسجد اقصی تو پہلا آسمان کے سفر اور دوسرا آسمان تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں ستے آسمان عبور کرن تو بعد سدرۃ المنتہا تے جان تو بعد اور جناب عرش معلی تے جان تو بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ کے اندر حاضر ہوئے اور رب ذوالجلال نے ہم کلام ہوئے ایک دوسرے نے کیا بیٹھے انعام لیتا دیتا اور پھر اس کے بعد ایک نماز بھی انعام لے آؤ اور نمازاں تے وضو بھی لے آؤ تے جو نمازاں ملی نہیں اس نماز کی ترتیب دا کس طرح پتہ چل گیا ایک پتہ ایک چل گیا کائنات دے والی نے فرمایا سونے محبوبا جڑی تیری ادا ہوے گی میں او فرض ادا کر دیا سبحان اللہ جڑی تیری ادا ہوے گی جو تو کرے گا جویں کرے گا میں اوہی تیری امت کے اوپر فرض کر دیا سبحان اللہ معلوم یہ ہویا ایک نماز ادائے مصطفیٰ ہے نماز کی ہے ادائے مصطفیٰ دلے بول دے ہو پڑھنی نہ پڑھے ادائے مصطفیٰ چلو نہ پڑھے اہمیت نہ پڑھے کرو نماز ایک ایسی چیز ہے کسی صورت وچ بھی معاف نہیں تے نماز پڑھن کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہم تسی آپ کو کہہ دی اے تو کوئی سوشل میڈیا میں بیٹھا ہوگا تو اے لفظ میرے کیچ کر لے تے دوسرے کٹ دے نماز پڑھن کا بھی فائدہ کوئی نہیں تے جتنی دیر تک اے ٹکڑا صاف نہیں ہے اے لوتھڑا جڑا روشن ہے چھوٹا جا جنوں اسی دل رکھنے ہاں جی اے صاف نہیں منافق غدار بے ایمان اسلام نال مخلص نہیں انسانیت نہیں انسان نال مخلص نہیں اپنے نبی نال مخلص نہیں اپنے ایمان تے دین اسلام نال مخلص نہیں وہ اتنی دیر تک نماز پڑھنا فائدہ نہیں اس واسطے نماز معاف بھی نہیں میرے عزیز مسلمانوں اپنے دل کو صاف کرتے ہوئے نماز ادا کر تمہیں پتہ چل جائے کہ ایک قیام خدا بندی ہے سبحان اللہ جڑا انعام ہوئے نا انعام خوش ہو کے لینا چاہیے تے جڑا بندہ خوش ہو کے انعام حاصل نہیں کرتا
تو انہوں پھر فٹکے ہی پہنے کی خیال تھوڑا یار ایتھے جناب بڑی محبت نال بڑے ذوق نال شوق نال چودھری ضیاء الحق صاحب نے کہا نہیں اے میں تمہیں انعام دیتا بطور مثال ادھر چلے جانے باہر خود اتنے چلے جانے اتنے جناب نا ایک دوست ہے وہ جناب جانور جہاں پہلے نمبر تے آئے تھے بڑے خوش ہو کے سارے دے انعام دے دیں اگوں کہہ دیتے نہیں میں انعام لینا کی سوچو گے تسی بڑا بدبخت ہے وہ خوش ہو کے انعام دے رہے ہیں تے ہے کمینہ کہہ دے میں انعام لینا گا اور تینوں عزت مل رہی ہے تینوں شہرت مل رہی ہے تینوں مکان مل رہا ہے تینوں پہلا نمبر مل رہا ہے اور تو کوئی کیوں نہیں انعام لے رہا سوچو گے کہ نہیں سوچو گے ساری دنیا سوچے گی لہذا پتہ چل گیا کہ جنہوں اللہ رب العزت انعام عطا فرمائے اور وہ انعام وصول نہ کرے انعام وصول نہ کرے سب تو بڑا کمینہ شخص ہے کہ اللہ رب العزت انعام عطا فرمائے میرے عزیزان محترم دوسرے پاس سے چلے گئے ہیں پہلے عرض کرنا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے نماز پڑھائی امامت فرمائی 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور اسی طریقے نال نیت کی تھی نیت کرنے تو بعد آپ نے ہاتھ بننے تو بعد قرات بھی کی تھی جناب پھر رکوع بھی کیتا سجود بھی کیتا تحیات بھی کیتا سرکار نے ساری اسی طریقے نال نماز ادا کی تھی خالق کائنات نے فرمایا سونیا تیری ادا مینوں بڑے پسند آ گئی قیامت تک تیری امت تے ادا فرض کر دیاں گا سرکار مدینہ نے نماز امامت فرمائی نماز پڑھائی تے نماز پڑھان تو بعد سرکار نے جناب نماز پڑھان تو بعد آپ جناب کھڑے ہو گئے اور آپ نے جناب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا جبریل اب کی سونیا ممبر رسول دے تشریف لاؤ سبحان اللہ کرسی صدارت کی ہویا کرسی صدارت اے ممبر رسول اسی تینوں لکڑ دی کرسی سمجھنے نا اور اے دا اعزاز رسول دے نال اے ممبر رسول ہے اے مسلح موسی کپڑے دا چھوٹا جا ٹکڑا سمجھنا پگ والیا پگ دی لچ رکھی ویکھن والے تے 2 گز کپڑا اے دا بھار پہاڑاں نالوں بھی ود گئی خدا دی عزت دی قسم ہے جس نے دسم مسجد دا تقدس مسجد احترام اور مسجد مصلی رسول دا احترام اسی بھول گئے اور ممبر رسول دا احترام بھول گئے اس دن تو ساڈے اندر انسانیت ختم ہو گئی سب تو پہلے اسی اللہ پاک دے گھر عبادت گاہ ساڈی جڑی ہے اے دا تقدس اے دی عزت اے دی روح اے دا ادب اے دا احترام پوچھو انہاں لوکاں کولوں جڑے ساڈے بزرگ بندے سن جدوں مسجد دے کولوں دی لنگدے سن تے مسجد دا دروازہ چوم کے تے کولوں لنگدے سن اور انہاں بزرگاں کولوں پوچھو جڑے جناب کو کام کردے سن تے پہلے مسجد دعا کردے سن یا اللہ تینوں اپنے پاک گھر دا واسطے مینوں اس کام دے وچ کامیابی عطا فرما دے تے جے جناب نا کنن پکی ہے منجی پکی ہے کوئی بھی فصل پکی ہے تے سب تو پہلے کہنا یار مسجد دا حصہ کڈو بعد وچ دا بندوبست ہو کران گے بعد ہی کو تقسیم ہو رہے گی میرے عزیزان محترم انہاں لوکاں کو پوچھو اور انہاں لوکاں نوں انعامات ملے انہاں لوکاں نوں حصہ ملیاں انہاں لوکاں نوں برکتاں ملیاں تو میرے عزیزان محترم اور گھر کے اندر تھوڑی جی زمین دے وچوں تھوڑے جے دانے ہونے اور انہاں دانے دے پورا سال گزار دینا اتنیاں برکتاں اج لاکھاں دے حساب نال گھر دے وچ پیسے تے بے برکتی ہر کوئی پریشانی دی حالت دے وچ تو میرے عزیزان محترم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ممبر رسول دے اوپر بیٹھے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام باری باری جناب نبیاں تے پیغمبراں اے عرض کر رہے ہیں اے اللہ دے پیارے پیغمبر تسی اپنا خطبہ ارشاد فرماؤ اے تقریر کرو اپنا واعظ بیان فرماؤ اپنی حمد و ثنا اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد اپنے انعامات دا تذکرہ کرو کہ حضرت آدم علیہ السلام سب تو پہلے کھڑے ہو گئے اللہ دے پیارے نبی ابو البشر کھڑے ہو گئے نبیاں دے سردار نبیاں دے باپ کھڑے ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم صفی اللہ کھڑے ہو گئے آپ نے سب تو پہلے اللہ دی پاکی بیان کی تھی حمد و ثنا بیان کی تھی حمد و ثنا بیان کرنے تو بعد آپ نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے میرے تے بڑا کرم فرمایا میرے تے بڑیاں مہربانیاں فرمائیاں خالق کائنات نے مینوں مٹی دا بنایا اللہ نے مینوں مٹی دا بنایا مٹی دا بنا کے میرے اندر اپنی روح پھونکی میرے اندر اپنی روح پھونکی مینوں انسان بنایا پھر اس کے بعد میری پسلی دے وچوں میرے وچوں حضرت ہم حوا نو پیدا کیتا
میں قربان جاواں اج تک بڑی بڑی دنیا آئی کسے دے پیٹ وچوں تے پھر کھبی پسلی وچوں کوئی انسان پیدا نہیں ہویا سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی جناب اللہ تعالیٰ دی دیتی ہوئی آیات بیان کر رہے ہیں کہ میرے وچوں ہوا پیدا ہوئی اور پھر اس کو بعد فرمایا میں مٹی دا بنیا ہویا اور پھر اس کو بعد اللہ رب العزت نے اے مینوں جناب اللہ میرے اندر اپنی روح ہوتی مینوں صفی اللہ بنایا اپنی جناب عنایات جڑیاں نے وہ بیان کر رہے ہیں اس کو بعد حضرت امام الحجت الانبیاء خلیل کبریا کھڑے ہو گئے آپ نے ارشاد فرمایا حمد و ثنا اس باری تعالیٰ دی جن نے مینوں بنایا اور جن نے مینوں پیدا فرمایا اور پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا خالق کائنات نے مجھے اتنی قوت طاقت عطا فرمائی اتنی جناب بصیرت عطا فرمائی اور میرے اوپر اپنا پاک کلام نازل فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما علی اور پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا مینوں خالق کائنات نے اپنا گھر بنانا اعزاز عطا فرمایا اور میرے واسطے یہ پتھر جڑے نرم کیتا اور پھر اس کے بعد میں اعلان کیتا رب دے حکم دے نال خالق کائنات نے پوری کائنات دا قبلہ بنا لیتا عزیزان محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اعلان فرمایا اپنی تقریر ختم کی تھی اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پھر اس کے بعد حضرت جناب داؤد علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ کے اندر اتنی طاقت رکھی رب ذوالجلال نے کہ میں لوہے کو ہاتھ وچ پکڑنا تے لوہے نرم ہو جاندا ہے اے موم ہو جاندا ہے جناب نے زبور عطا اپنا کلام مینوں عطا فرمایا اسی طریقے نال حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا جناب اللہ تعالی دا انعام بیان کیتا آپ نے خطاب فرمایا اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خطاب بیان فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا خطاب ارشاد فرمایا اس کے بعد واری آ گئی پوری کائنات والی و دہاد چہرے والا واللیل ذوالفم والا ماسا غلبہ خد سرمے والا یاسین کی زبان والا سونے محبوب دیواری آ گئی سونا محبوب جناب والا ممبر رسول دوتے بیٹھ کے اعلان فرما رہے اے تمام نبیوں تمام پیغمبروں سن لو جتنیاں ساریاں صفتاں تے انعامات اللہ تعالیٰ نے تھوڑے وچ رکھے نے وہ ساریاں صفتاں تے انعام اللہ نے میرے وچ رکھے نے سبحان اللہ کی ہویا قربان جاواں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دی ذات ببرکات پوری کائنات والی نے اس واسطے پتہ چلیا کہ کیا کرم کیا ہے تیری یاد نے مجھے ستایا نماز میں سبحان اللہ میرے وہ بھی وہ سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے نماز میں سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ سن ذوق شوق نصیب فرمائے اسی کو تبلیغ واعظ و نصیحت سنیے اللہ تعالیٰ سن دین دی محبت نصیب فرمائے اور دین اسلام دی جناب نے تحریر پڑھیے سن پتہ چلے اسی دنیا تے کس واسطے آیا دنیا کو جانے تے ساڈے تے کی امتحانات ہونے نے اور کی ایسا جناب جا کے جواب دینے خالق کائنات کملی والے دی نبوت صدقہ اپنا فضل تے کرم تے مہربانی شامل حال فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ کا فضل خدا آئندہ جمعہ المبارک جڑا ہے اے معراج مصطفیٰ دی رات بھی ہے اور معراج مصطفیٰ بیان ہوئے گا اور انعامات بیان ہوئے گا انشاءاللہ خصوصی پروگرام بھی ہوئے گا لنگر کا اہتمام بھی ہوئے گا جشن معراج مصطفیٰ بھی ہوئے گا سبحان اللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سان سارے ہمت توفیق عطا فرمائے آمین